ہماری زندگی کا سب سے اہم سال کون سا ہے؟ یوں تو ہماری زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا سوال ہے کہ وہ سال کون سا اہم ترین سال ہوتا ہے ہماری زندگی کا۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نیا ہو اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہو اس جانب، لیکن جب ہم اس سوال کے جواب کی طرف جائیں گے اور اس سوال پر جب ہم غور و خوض کریں گے، کچھ باتیں کریں گے، تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس سوال پر آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی پر ایک دائرانہ نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ 10 سال کی عمر، جی ہاں 10 سال کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ کہتے ہیں زندگی کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ دہائی کا مطلب ہے 10۔ تو ہر 10 سال کے بعد ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان مکمل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک خلیہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہر 10 سال کے بعد ایک نیا انسان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو 10 سال کی عمر تک ہم پرائمری اسکول کی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں تقریباً۔ والدین کا سایہ ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ 10 سال سے 20 سال کی عمر میں ہم اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور گریجویشن بھی ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ ماسٹر کی جانب ہمارے سفر رواں دواں ہوتا ہے۔ اسی دوران میں ہم 10 سے 20 سال کے دوران میں ہم مختلف کھیل کھیلتے ہیں، کوئی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اور کوئی جم جاتا ہے، اور اس میں آوارہ گردی بھی اسی عمر میں ہوتی ہے۔ ہوٹلنگ بھی اسی عمر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ بڑی شرارتیں، بدمعاشی بھی اسی عمر میں ہوتی ہیں۔ یہ ٹین ایجر کہلاتی ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ اسموکنگ کرنے والے بھی یہ ٹین ایجرز ہی ہیں۔ تو 20 سال کی عمر تک تعلیم تکمیلی مراحل میں ہوتی ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ روزگار کی جانب بھی نکل آتے ہیں جن کے حالات تھوڑے سے کمزور ہوں، لیکن ہم ایک جنرل بات کریں گے۔ تو 20 سال کی عمر تک ہم تعلیم کی تکمیل تک آتے ہیں، اور 20 سال سے 30 سال کا جو یہ دورانیہ ہے اس میں بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 20 سال سے 30 سال کی عمر میں ماسٹر ہو جاتے ہیں، کہیں جاب ہو جاتی ہے، نوکری کرتے ہیں، کچھ کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنا کاروبار جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی دورانیے میں شادی ہو جاتی ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، 1-2 بچے بھی 30 سال کی عمر تک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارا کام جو ہے 30 سال کی عمر تک ہمارے والدین کے زیر سرپرستی میں ہوتا ہے، ان کے زیر سایہ ہوتا ہے، ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہم اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 30 سال تک ہم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو 30 سال سے 40 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں استحکام کی جانب آپ چلتے ہیں۔ جیسے کہ کاروبار ہے تو پھر کاروبار میں ایک استحکام آ جاتا ہے 40 سال تک پہنچتے پہنچتے۔ بچے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی تعلیم کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی نوکری میں ایک استحکام آ جاتا ہے، آپ ایک سینئر کی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں، کچھ ینگسٹر آپ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اور کچھ اوپر جو ہے آپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن 40 سال کی عمر میں آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ بچے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات آپ کے ذمے ہوتے ہیں، اور گھر گھرستی آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو والدین آپ کے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ 60-65 کی زندگی میں پہنچتے ہیں۔ تو وہاں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ 40 سال کی عمر میں آپ کی زندگی میں ایک استحکام آ جاتا ہے۔ استحکام آنے کے بعد جو روکنے ٹوکنے والے ہیں وہ تھوڑے بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، گھر پہ آپ کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ دوبارہ پھر کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتے ہیں۔ اسموکنگ کی جانب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوتا نہیں ہے، اور کھانے کی بے اعتدالی اور کچھ پریشر بھی آ جاتا ہے۔
گھر گرہستی کو دیکھتے ہیں، والدین کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، جاب کا اسٹریس آ جاتا ہے، کاروبار کا اسٹریس آ جاتا ہے، تو 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جب آپ اتنے استحکام میں آ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیماری بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جہاں اتنی لوگوں کے توجہ کا آپ مرکز ہوتے ہیں تو بیماریاں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سر فہرست جو بیماری ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر ہے۔ یہ جو 40 کا عرصہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے زندگی میں۔ دیکھیے جب 40 سال کی عمر میں آتے ہیں تو پھر آپ بلڈ پریشر اور شوگر کی جانب بھی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں بے اعتدالی رکھی، نہ آپ نے کھانے کا ٹائم رکھا اور اسموکنگ بھی جاری رکھی، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو مستحکم کر رہے تھے۔ والدین اگر بیمار ہے تو ان کی بیماری کی طرف بھی آپ کی توجہ چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پھر آپ نے اپنی صحت کو بھی دیکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اب بیماریاں بھی آپ کی طرف آ جائیں گی۔ لہٰذا بلڈ پریشر میں بھی اور شوگر میں بھی 40 کا عرصہ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پہ بلڈ پریشر والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر سسٹولک 140 ہو گیا تو آپ کو بلڈ پریشر کی دوا دے دی جائے گی، کیونکہ 140 اور 90 اگر ڈائسٹولک ہے تو آپ کا جو اسٹیج 2 بلڈ پریشر کا ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اسٹیج 2 بلڈ پریشر کے شروع میں آپ کو میڈیسن تجویز کر دی جاتی ہے کہ آپ اسے نیچے رکھیں میڈیسن کھا کے۔ لیکن میڈیسن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی تمام لاپرواہیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ آپ نے لائف اسٹائل بھی چینج کرنا ہوتا ہے، صحت مند انداز سے زندگی بھی گزارنا ہوتا ہے، ایکسرسائز بھی کرنا ہوتی ہے، اسموکنگ بھی آپ نے چھوڑنا ہوتی ہے، اگر الکوہل یوز کرتے ہیں تو ترک کرنا ہوتی ہے، اور کھانے میں آپ نے بے اعتدالی نہیں کرنی ہوتی۔ اس وقت تک آپ کے پاس پیسہ بھی اچھا آ جاتا ہے، آپ کو نہاری، قورمہ، بریانی اور ایسے مرغن کھانوں سے کوئی روک نہیں سکتا، تو آپ اس طرف جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو 140 بلڈ پریشر ہوا تو آپ کا اسٹیج 2 بلڈ پریشر شروع ہو گیا ود میڈیسن۔ شوگر والے آپ کو 1 نمبر کا جو ہے وہ رعایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 140 سے اور اس سے نیچے اگر آپ کی شوگر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نارمل ہوں، لیکن اگر 141 شوگر ہو گئی تو کہیں گے کہ اب آپ نارمل نہیں رہے، اب آپ پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں، اب آپ کا سفر شوگر کی طرف بھی چل پڑا ہے۔ تو 40 سے 50 سال کی عمر تک یہ چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، آرتھرائٹس۔ 45 سال کی عمر میں اکثر گھٹنوں میں پرابلم آ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس۔ آسٹیو آرتھرائٹس شولڈر کا بھی آ جاتا ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس جوائنٹ کی ایک ڈیزیز ہے جس میں کہ کہتے ہیں ڈی جنریٹیو ڈیزیز ہے، یعنی کہ کیلشیم جو ہے وہ آپ کے بونز میں جانے کے بجائے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، ہڈی بننے کے بجائے ری جنریٹ ہونے کے بجائے ڈی جنریٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے اسے کہتے ہیں ڈی جنریٹیو ڈیزیز۔ تو ایکسرسائز نہ کر کے، وزن کو بڑھا کے جوائنٹ کی پرابلم بھی آ جاتی ہے، جوائنٹ آ گیا، بلڈ پریشر آ گیا، شوگر آ گیا، اور لائف ایک دم پریشانی میں آ گئی۔ تو اگر آپ نے 40 سال کی عمر میں احتیاط کر لی، کھانے میں اعتدال لے آئے اور نارمل غذا کی طرف آ گئے، صحت مند غذا کی طرف، تو ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ 40 سے 50 سال کی عمر میں اگر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو آپ کے بوڑھے والدین جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کو، جو گھر ہم نے بنایا تھا اسے یہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ بچے جو کہ تعلیم کی طرف جنہوں نے اپنی توجہ پوری رکھی ہوئی تھی، اور اگر ایسے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ان کی بھی سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کا اسٹیئرنگ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بننا چاہ رہے تھے وہ پھر کاروبار کی طرف، جاب کی طرف بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 40 سے 50 سال کی عمر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم سال آپ کی زندگی کا وہ 40 سال ہے، کیونکہ اس میں آپ استحکام حاصل کر لیتے ہیں۔ اب 50 سے 60 سال کی عمر میں
آپ کے والدین مزید بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، بچے آپ کے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز کم ہوتے ہیں، آپ کے بچے توجہ کا مرکز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کی پہچان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ کے بیٹوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے، کہ یہ اس کے ابا ہیں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے تایا ہیں۔ پہلے آپ کی پہچان ہوتی تھی یہ اس کے بھتیجے ہیں، یہ اس کے بھانجے ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں، لیکن اب آپ کی جو پہچان ہے وہ آپ کے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب بچوں کے آپ کے رشتے چلنے شروع ہوتے ہیں، وہی سلسلہ، پھر بچوں کی شادیاں، تو آپ لوگوں کی توجہ سے تھوڑا ہٹ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ 60 سال تک پہنچتے ہیں، 50-60 سال کی عمر میں، آپ کئی اموات دیکھ چکے ہوتے ہیں، اپنے چچا، تایا، پھپھا، خالو، رشتہ دار، جاننے والے، کسی کی ایکسیڈنٹ میں، کسی کی دل کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے، تو مختلف قسم کے آپ اموات بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کا رجحان تھوڑا مذہب کی طرف بھی زیادہ ہو جاتا ہے، دین کی طرف بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو 60 سال کی عمر میں جب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بچے آپ کی جگہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پھر مزید آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 40 سے 50 سال کے دوران میں اپنی صحت کا خیال رکھا تو 60 سے 70 سال کی عمر میں اچھی زندگی گزر جائے گی چلتے پھرتے۔ 70 سے 80 سال کی عمر میں بھی آپ اچھی زندگی گزار لیں گے۔ تو جو 60، 70، 80، 90 کی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری چلتے پھرتے زندگی گزرے، تو اس کی احتیاط آپ نے 40 سے شروع کرنی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں استحکام 40 سال کی عمر میں لے آئے تو پھر آپ معاشرے کے لیے بھی مفید کام کر سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف انداز میں، مختلف جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اس حساب سے آپ معاشرے کا بھی ایک مفید ذریعہ بن سکتے ہیں، نہ صرف اپنے گھر والوں کا۔ مجھے امید ہے اپنی زندگی کے اس 40 سال کے حصے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں کہ یہ زندگی اس طریقے سے چلے گی۔ جو 40 میں ہیں وہ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ باقی 50، 60، 70 والے وہ بھی آ کے اس عمر میں بھی خیال رکھ سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہ اپنے سارے ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہوتے ہیں۔ پارک میں اکثر 60 کے بعد والے زیادہ نظر آتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے 60، 70 والے زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ صحت مند رہیں اور ہم ڈاکٹروں سے آپ بچ کے رہیں۔ اپنا پیسہ اپنے اولاد پر لگائیے، اپنے گھر بار پر لگائیے۔ اگلی ویڈیو ہم بلڈ پریشر سے متعلق ہی اس کے درجات پر آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔